نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حق اور باطل کی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ باطل بظاہر دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن بالآخر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی جنگیں صحابہ اکرام کے ساتھ کافروں کو ہوئی۔ شروع میں بڑے کافروں کی تعداد نظر آ رہی تھی لیکن باطل پر تھے۔ 313 نے بغیر ساز و سامان سے ان کو شکست دی تو حق ظاہر ہو گیا اور باطل مٹ گیا۔ دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگے باطل لیکن ایک دن وہ ختم ہونے ہی والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کو برسایا اور اس پانی کے برسنے کے بعد بہہ پڑی وادیاں، پھر چھوٹی وادیاں، چھوٹی نہریں، روڈوں کے اوپر پانی چل پڑتا ہے بہت سارا، اگر زیادہ بارش ہو تو بہت سارے وادیوں کی طرح بہہ پڑتے ہیں، پھر کوئی چھوٹی کہیں بڑی اندازے سے وہ وادیاں چل رہی ہوتی ہے۔ پھر اس وادی کے اندر سیلاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اوپر جھاگ ہوتا ہے ابھرا ہوا، پھر وہ لکڑیاں ہوں یا کوئی جھاگ ہو یا ہلکا پھلکا سامان ہو، بہت ساروں کو وہ سیلاب وہ ندیاں لے جا کر چل رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بہہ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اس چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آگ کے اندر تپائی جاتی ہیں، جس کے ذریعے آگ کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ اس سے تلاش کرنے کے لیے سونا اور دیگر قیمتی سامان، اور اس کے اوپر بھی اسی کے مثل جھاگ ہوا کرتا ہے۔ شروع میں کوئی ٹکڑا لیا وہ خراب ہوتا ہے، اس کو آگ کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، آگ کے ڈالنے کے بعد تپانا پڑتا ہے، تو جو اوپر کی چیز جھاگ ہوتی ہے کچرا ہوتا ہے، آگ لگنے کے بعد تپنے کے بعد وہ جھاگ کچرا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ رہی جھاگ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تو پھر خشک ہو کر سوکھ کر غائب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن دیکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، چمک رہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑے وقت کے بعد وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جن چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چیز زمین میں رہ جاتی ہے۔ جو اتنا بڑا پانی نکلا وہ پانی زمینوں کے اندر آیا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوا، اور جو قیمتی چیزیں اس کے اندر وہ زمین کے اندر وہ بھی قیمتی چیزیں اسی سے نکالی۔ تو اللہ رب العزت اسی طرح مثالیں بیان فرماتے ہیں حق اور باطل کی، کہ وہ جھاگ بھی ختم ہو گیا اور سونا جواہرات جو ملے اس کے اوپر بھی جو جھاگ وغیرہ کچرا لگا تھا وہ گرم کرنے کے بعد اوپر والا سارا ہٹ گیا اور قیمتی چیزیں اس کے اندر ہی ہوا کرتی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اپنے رب کے حکم کو مانا کرتے ہیں، اچھائی قبول کیا کرتے ہیں، اور جو قبول نہیں کیا کرتے
بے شک ان کے لیے جو قبول کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی ہے، جو قبول نہیں کرتے ان کے لیے برائی ہے، آگے چل کر بہت ہی نقصان اٹھائیں گے۔ پھر وہ اتنا نقصان اٹھائیں گے کہ وہ چاہیں گے کہ ہماری اس جہنم سے، آگ سے جان چھوٹ جائے، تو جو کچھ زمین میں ہیں سارا کا سارا دینے کے لیے تیار ہیں، اور اسی کے مثل اور بھی ان کے پاس آ جائے اس کے فدیہ دینے کے لیے، وہ جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو لیکن وہاں پہ وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھی چیزوں کو مانا کرو، بری چیزوں کو چھوڑ دیا کرو۔ ایسے نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے اور پھر تم کہو کہ بہت کچھ دے کے ہم جان چھڑا لیں، پھر وہاں جان چھوٹنے والی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اس وقت جتنا بھی چاہیں واویلا کریں کچھ نہیں ہوگا۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے برا حساب ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کو برسایا، فسالت اودیۃ بقدرها، پس بہہ پڑی اس سے وادیاں اندازے سے، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پس اللہ رب العزت نے اس سیلاب میں اٹھائی جھاگ ابھری ہوئی، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ، اور وہ چیزیں بھی جس میں آگ جلائی جاتی ہے سونے کو تلاش کرنے کے لیے، او متاع زبد مثلہ، یا دیگر سامان تلاش کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی اسی کے مثل جھاگ ہوا کرتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ رب العزت حق اور باطل کو بیان فرماتے ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس رہی جھاگ، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس وہ بہہ پڑتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، خشک ہو کر، ناکارہ ہو کر۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، رہی وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، پس وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ رب العزت مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کو مانا، اطاعت کی، ان کے لیے اچھائی ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کو نہیں مانا، بے شک ان کے لیے زمین میں سارا کا سارا زمین میں ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل اور بھی ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، کہ فدیے کے طور پر دے دیں اس کے بدلے میں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔